وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یوسف درس نمبر 982 آیت نمبر 36 سے 52۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے ایک الہ واحد کی بندگی سے عملاً انکار کر رکھا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا رعب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ تب زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔
تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 36، لفظی ترجمہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ، ان کے ساتھ داخل ہوئے دو جوان قید خانے میں۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا، یعنی اپنے خواب سنا رہے ہیں۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی اعصر خمرہ، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑتا ہوں۔ وقال الآخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی، میں دیکھتا ہوں، ان احمل فوق رأسی خبزہ، دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں اپنے سر پہ روٹی اٹھا رہا ہوں، تأکل الطیر منہ، اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیکوکار سمجھتے ہیں۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ابھی جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ نہیں آئے گا تمہارے پاس، یعنی جو بھی وقت ہے دوپہر کا کھانا یا رات کا، دوپہر یا رات کے کھانے سے پہلے میں آپ کو اس کی تعبیر بتا دوں گا ان خوابوں کی۔ قبل ان یأتیکما، پہلے اس کے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ ذالکما، یہ وہ علم ہے، مما علمنی ربی، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ انی ترکتو، میں چھوڑ چکا ہوں، ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اس قوم کی ملت کو جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے انکاری ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب کا۔ ما کان لنا، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان نشرک باللہ من شیء، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ سامعین کرام، سورہ یوسف ہے اور یوسف علیہ السلام مختلف حالات کے ساتھ گزر کے اب جیل میں آ گئے۔ ان کی اپنی خواہش یہ تھی کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے میرے رب ان حالات سے تو میرے لیے جیل بہتر ہے، مجھے جیل بھجوا دے۔ تو خیر وہ سارا کچھ ہوا، ان کو جیل بھجوا دیا گیا۔ اور اب یہ جیل میں اپنا یعنی جو دعوت کا کام ہے وہ اس کو بھولے نہیں ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ عمر بھی ان کی یعنی جوان ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں۔ آج دو ساتھی، ان کے ساتھ جو دو ساتھی آئے تھے جیل میں، تو انہوں نے دو خواب دیکھے اور ان کو بیان کیے، اور خواب آپ نے سنے۔ تو ایک نے تعبیر انہوں نے یہ دی کہ تعبیر تو خیر ہم نے پڑھ لی، نہیں ابھی نہیں، تعبیر ابھی نہیں پڑھی ہے۔ بہرحال انہوں نے دعوت کا کام یعنی اب دیکھیں اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے
کہ مومن جو ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے موقع کا انتظار کرتا ہے، اور وقت اور موقع دیکھ کر یہ اپنی دعوت کرتا ہے۔ اب یہ دو نوجوان تھے، ظاہر ہے کہ وہ سارا مشرکانہ معاشرہ تھا، ان دونوں سے وہ آغاز کر رہے ہیں اپنی دعوت کا، اور دعوت کس چیز کی ہے؟ توحید کی دعوت ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں دیا ہے، یعنی یہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا ہے اور لوگوں کو بھی دیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، یعنی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کامیابی کا راستہ دکھایا جاتا ہے لوگ اس کو فالو نہیں کرتے۔ اور آگے وہ کہتا ہے یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے قید خانہ کے رفیقوں، کیا ایک اللہ بہتر، کیا ارباب متفرقون، کیا جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو زبردست ہے اور اکیلا ہے، واحد اکیلا، قہار زبردست۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، تم لوگ جن بتوں کو پوج رہے ہو اللہ کے سوا، لیکن وہ تو صرف نام ہیں جو تم نے رکھ دیے ہیں۔ انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ وذالک الدین القیم، اور یہ دین ہے سیدھا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ سامعین کرام، جو ہر پیغمبر کی دعوت ہوتی ہے وہی دعوت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو دی۔ اور دیکھیں توحید جو ہے، توحید کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کی طرف رخ کر لیں اور اللہ ہی کو پکاریں ہر وقت، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اور توحید کا مطلب یہ بھی ہے کہ غیر اللہ سے آپ امیدیں، توقعات کاٹ لیں اور ایک اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیں۔ وہی نفع دینے والی ذات ہے اور وہی نقصان دینے والی ذات ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کو ہم پکار سکیں کسی بھی وقت۔ تو خیر یہ انہوں نے دعوت دی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں۔ اب تعبیر دے رہے ہیں خواب کی۔ اما احدکما، تم میں سے ایک جو ہے، فیسقی ربہ خمرہ، تو وہ اپنی ڈیوٹی پہ واپس چلا جائے گا اور اپنے مالک کو شراب پیش کرے گا، پلائے گا یعنی پیش کرے گا۔ وَأَمَّا الْآخِرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيَسْلُبُ، اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، وَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اس کے سر سے پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے اس کو۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اس کام کا فیصلہ ہو گیا ہے جس کی تم تحقیق چاہتے تھے، جس کے متعلق تم پوچھتے تھے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، اور کہا اس شخص کو، حضرت یوسف نے، جس کے متعلق گمان تھا کہ وہ چھوٹ جائے گا ان دونوں میں سے،
اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے آقا سے۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، اور وہ رہا جیل خانے میں 7 برس، چند برس، چند بضع کہتے ہیں عربی میں 10 سے کم، تو 10 سے کم جتنا بھی ہو، 8 ہو 9 ہو، تو یہ جیل میں رہے۔ اب بادشاہ جو تھا مصر کا بادشاہ، وقال الملک، بادشاہ نے کہا اپنے درباریوں سے، انی ارا 7 بقرات سمان، میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں، یأکلہن 7 عجاف، اس کو کھا لیتی ہیں 7 دبلی گائیں، و7 سنبلات، اور 7 سرسبز خوشیں ہیں، وأخر یابسات، اور 7 خوشے خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے دربار والو، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ تو دربار والوں نے کہا اضغاث احلام، یہ پراگندہ خواب ہیں، یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا ان دونوں میں سے جو بچا تھا، وذکر بعد امت، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، فارسلون، سو تم مجھے بھیج دو۔ آ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس جیل خانے، اور کہا یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے سچے، افتنا فی 7 بقرات سمان، مجھے تعبیر بتاؤ اس خواب کی کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یأکلہن، کھا رہی ہیں ان موٹی گایوں کو 7 عجاف، دبلی گائیں 7، و7 سنبلات، اور 7 سرسبز خوشے ہیں، وأخر یابسات، اور 7 خشک ہیں، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں شاید وہ سمجھ جائیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، تو انہوں نے کہا کہ تم لگاتار 7 سال کھیتی کرو گے، یعنی زراعت کرو گے۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، تو جو تم کاٹو اس کو اس کے خوشوں میں رہنے دو، الا قلیلا مما تأکلون، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، یعنی ضرورت کے مطابق اس کو خوشوں سے الگ کر کے دانے بنا لو اور باقی خوشوں میں چھوڑ دو۔ ثم یأتی من بعد ذلک شداد، اس کے بعد 7 برس آئیں گے سختی کے، یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسرون، تو جو تم نے ان کے لیے رکھا ہے کھا جائیں گے، مگر تھوڑا سا جو تم بیچ کے واسطے روک رکھو گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک برس ایسا آئے گا، فیہ یغاث الناس، اس میں لوگوں پر میہ برسے گا، وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ یعنی خوب فصل ہوگی اور لوگ رس نچوڑیں گے۔
بادشاہ نے کہا ائتونی بہ، اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب ان کے پاس قاصد پہنچا یہ پیغام لے کے کہ بادشاہ تمہیں بلا رہے ہیں، تو انہوں نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا، یہ محذوف ہے۔ قال ارجع، اور کہا ارجع الی ربک، اور کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ۔ فاسألہ، اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ ان ربی بکیدہن عظیم، میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبکن، انہوں نے کہا اب بلا لیا، بادشاہ نے ان سب کو بلا لیا اور پوچھا تمہارا کیا واقعہ تھا تمہارا۔ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف کو اپنے پاس بلایا یا پھسلایا۔ قلنا حاشا للہ، ان سب نے کہا کہ اللہ پاک ہے، ما علمنا علیہ من سوء، اس میں ہمیں کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز کی عورت اب بول پڑی کہ اب سچی بات ظاہر ہو گئی ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اس کو پھسلانا چاہا تھا۔ وانہ لمن الصادقین، اور وہ سچا ہے، یعنی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ذالک لیعلم، یہ اس لیے تاکہ لیعلم، تاکہ عزیز، یعنی یہ اب یوسف علیہ السلام کا وہ ہے جملہ ہے، لیعلم، میرا مالک جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی غائبانہ خیانت نہیں کی، وان اللہ لا یہدی الکید الخائنین، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، پھر اس کے بعد خشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھیں کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو رو براہ نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔